نیکسٹ 48 آورز بہت کروشل ہے ملتان کے لیے اور بہت خطرہ ہے، اور ان کو بم بلاسٹ بہت ساری جگہوں پہ کرنا پڑے گا۔ دل کی بیماریوں کی جو وبا ہے وہ بچوں میں کیمپوں کے اندر پائی گئی ہے، اگر اس کو جلدی کنٹرول نہ کیا گیا تو ایک وبا کی شکل بن جائے گی۔ جب ہم نے انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہے اور کچھ کرتے ہیں۔ میں نے ساری میڈیسن دیکھی اور جتنی ٹریٹمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی میں دیکھ چکا ہوں کہ آج کتنے لوگ ٹریٹ ہوئے ہیں۔ یہ غریب لوگ ہیں اور جو یہاں سن آف دا سوائلز ہیں ان کو بڑی اٹیچمنٹ ہے اپنے گھر کے ساتھ، ان کو میجورٹی وہ یہ رو رہے ہیں۔ اس وقت ہم کوئی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس وقت صرف لوگوں کو ریلیف چاہیے اور انشاءاللہ ہم ان کو ریلیف فراہم کریں۔ میڈیا کا بہت پازیٹیو رول ہے کہ وہ ہمیں بر وقت اطلاع دیتے رہے ہیں۔ آپ کی رہنمائی کی ہمیں بہت شدت سے ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ 1 مہینہ لگے 2 مہینے لگے، ہم ان کا چھت کا، ان کا کھانے پینے کا ہم انتظام کریں گے۔ ہم گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ زرعی نقصانات کا ازالہ میں ذاتی طور پہ تو خود نہیں کر سکتا، لیکن میرے خیال میں کہ پنجاب حکومت کو کرنا چاہیے اور وہ کریں گے بھی صحیح۔ علاقوں کا بھی یہاں جو سہولیات دی جا رہی ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور لوگوں کی شکایات جو ہیں وہ برقرار ہیں، کہیں ان کو چارہ نہیں مل رہا ہے، کہیں خوراک نہیں مل رہی ہے، کہیں ٹینک نہیں مل رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اس وقت یہاں 26 یہاں کیمپس لگے ہیں اور جس میں وہ جو بھی فلڈ افیکٹیز ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں، اور ڈیوٹی لگی ہے قاسم گیلانی کی جو MNA ہے، وہ ان تمام 26 کیمپوں میں وہ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کا میڈیا رپورٹ ہے تو اس کے لیے آپ کی جو شکایت کر رہے ہیں اس پہ جہاں میڈیسن کا تعلق ہے وہ لائف سٹاک کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے وہ مکمل ہے۔ میں نے اینٹی ریبیز بھی اور سنیکس بائٹ کے لیے جو ہے میڈیسن وہ بھی میں نے دیکھی ہے، اور ادھر سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں۔ اس کے لیے انفیکشن کی وہ میڈیسن میں نے چیک کی ہیں، اس کی ایکسپائری بھی دیکھی ہے۔ اسی ہی طریقے کے ساتھ وہ ڈائریا ہے یا انفیکشن ہے وہ بھی میں نے ساری میڈیسن دیکھی ہیں، اور جتنی ٹریٹمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی میں دیکھ چکا ہوں کہ آج کتنے لوگ ٹریٹ ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے ہماری ٹیموں کو جو اس وقت مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ کوئی ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے، یہ نیشنل کلیمٹی ہے اور پورا ملک جو ہے اس پہ یکجا ہو کر آپ نے ان کو ریلیف دینی ہے۔ میں نے ابھی بھی وہاں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے بات کی ہے کہ یہاں اب جیسے جو نیکسٹ 48 آورز بہت کروشل ہے ملتان کے لیے اور بہت خطرہ ہے، اور ان کو بم بلاسٹ بہت ساری جگہوں پہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے، تو اس پہ ہمیں ٹینٹس کی شدت سے ہمیں کمی ہے، اور ان کے لیے میں نے ان سے کہا ہے کیونکہ اتنی سخت گرمی میں بغیر ٹینٹس کے نہیں بیٹھ سکتے۔ باقی ادویات ہوں، لائف سٹاک ہوں، بچوں کا علاج ہو، یا وہ بھی ان کے پاس ڈاکٹرز ہیں، اگر کوئی پریگننسی ہوگی تو فوری طور پر ایمبولینس ان کو لے کے جائے گی نیئرسٹ ہاسپٹل۔ تو اس لیے اگر کوئی اور سوال آپ نے کرنا ہو سر، یہ چیک اینڈ بیلنس کیسے کر رہے ہیں کہ یہ واقعی افیکٹو ایریا کے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دیکھنے میں آیا بہت سارے لوگ ایسے بھی آگے صرف کیمپ لینے اور امداد لینے کے چکر میں بیٹھے ہوئے، اور دیکھیں اس پہ آپ کے راکٹ سائنس نہیں ہے۔ انتظامیہ اس وقت موجود ہے اور وہ سب چیزیں نوٹ کر رہی ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا کہ جب فلڈز ختم ہوا تو لوگ ٹینٹس لے کے چلے گئے۔ تو مگر جب اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں تو اس قسم کے ایشوز ریز ہوتے ہیں، مگر میں انتظامیہ ایفیشینٹلی دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ ایسا موقع نہیں آئے گا۔ اور یہ نہیں ضروری کہ آپ یہ کہیں کہ لوگوں کو شوق ہے یہاں دھوپ میں بیٹھنے کا، یہاں آ کر بندوں پہ بیٹھنے کا، یا آپ کے کیمپس میں ٹھہرنے کا، کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا۔ اس وقت میں نے جن کا بھی انٹرویو لیا ہے
کیونکہ جو یہ غریب لوگ ہیں اور جو یہاں سن آف دا سوائلز ہیں ان کو بڑی اٹیچمنٹ ہے اپنے گھر کے ساتھ. ان کو میجورٹی وہ یہ رو رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا گھر پیچھے سے کوئی چوری نہ ہو جائے, کچھ نہ ہو جائے. تو ہم نے پہلے سے اپیل کی ہوئی تھی کہ آپ اپنے سیف مقامات پر چلے جائیں یا اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں, اپنا مال مویشی جو ہے وہ نکال لیں. اور ادھر فوڈرز کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کو وہ گھاس بھی ان کو مل رہا ہے اینیملز کو. جی, جلد کی بیماریوں کی جو وبا ہے وہ بچوں میں کیمپوں کے اندر پائی گئی ہے. اگر اس کو جلدی کنٹرول نہ کیا گیا تو ایک وبا کی شکل بن جائے گی. جب ہم نے انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہے اور کچھ کرتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. میں نے میڈیسن دیکھ کر آیا ہوں, پڑھی ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ میڈیسن نہیں ہے تو ہم اور میڈیسن منگوا لیتے ہیں. جس میڈیسن کی آپ نشاندہی کریں, کیونکہ اس وقت کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, میڈیا کی بھی ہے, انتظامیہ کی بھی اور پبلک کی بھی, وہ مل جل کر, اور تمام پارٹیوں کی بھی. اس وقت ہم کوئی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس وقت صرف لوگوں کو ریلیف چاہیے اور انشاءاللہ ہم ان کو ریلیف فراہم کریں. بالکل بلا تفریق کام ہو رہا ہے, بہت بلا تفریق. اور اس پہ مطلب ہے کہ آپ کو میڈیا کا بہت پازیٹیو رول ہے کہ وہ ہمیں بر وقت اطلاع دیتے رہے ہیں کہ اب فلڈ ادھر تک پہنچا ہے, اب فلڈ ادھر تک پہنچا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے. تو ہم پریکاشنز انتظامیہ کر لیتی ہے آئندہ آگے والے ضلع کی. تو اس لیے آپ کی رہنمائی کی ہمیں بہت شدت سے ہمیں ضرورت ہے. اور ہم ایسا نہ کریں کہ ہم انتظامیہ کو بھی ڈسکریج کریں اور ان فلنتھراپسٹ کو جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بیچارے یہ سوچیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہمارے دینے کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے چیئرمین صاحب نے فرمایا ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں کہ ابھی اس ٹائم حکومتیں بہت ایکٹیو ہیں اور کام کرنا چاہ رہی ہیں, اور ہم اپنے تحت ہم لوگوں کو این جی اوز کو انگیج کر رہے ہیں تاکہ جو بھی میرا جو ایسٹیمیٹ ہے 35 سے 50 ہزار لوگ ہیں جو ڈسپرس ہوئے ہیں, جنہوں نے نقل مکانی کی ہے, جو باہر آ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں یا سیٹل ہو رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ 1 مہینہ لگے, 2 مہینے لگے, ہم ان کا چھت کا, ان کا کھانے پینے کا ہم انتظام کریں گے. ہم گورنمنٹ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی کریں گے کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے, یہ ہمارا حلقہ ہے, اور یہاں پہ ہم لوگوں کو جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. زرعی نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا؟ زرعی نقصانات کا ازالہ میں ذاتی طور پہ تو خود نہیں کر سکتا, لیکن میرے خیال میں کہ پنجاب حکومت کو کرنا چاہیے اور وہ کریں گے بھی صحیح. ہماری آواز جہاں تک جا سکے گی, ہم اپنا جو ہمارا فورم ہے فلور آف دا ہاؤس, ہم وہاں پہ بات بھی کریں گے, کال اٹینشن نوٹس بھی کریں گے. میں نے ابھی تھوڑی سی بریفنگ دی ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل تک کافی کریٹیکل سچویشن ہے اور اس کریٹیکل سچویشن کو وہ اسیس کر رہے ہیں, اور اگر کوئی ایسی نوعیت آئی تو ان کو جو بھی اقدام کرنے ہوتے ہیں تو وہ کریں گے. جہاں آپ نے سوال کیا کہ اسیسمنٹ جو اگر کتنا نقصان ہوا, کیا لوگوں کے مکانات گرے, وہ آج بات نہیں ہو سکتی. وہ اسیسمنٹ چاروں صوبوں میں ہے, کشمیر میں ہے, گلگت بلتستان میں ہے, تو وہ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نیشنل ایشو ہے. تو اس لیے نیشنل پالیسی اس کے اوپر بنے گی کنسنسس کے ساتھ کہ ان کے لیے کیا کیا جائے. مگر ایک چیز میں یہ آپ کو کہوں کہ یہ کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ جو کچے کے علاقے ہیں ان میں کوئی کسی انتظامیہ میں سے کسی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ان کو کمپنسیٹ نہیں کریں گے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک جامع پالیسی ہونی چاہیے کہ اگر جو لوگ کچے کے علاقے میں ہیں اس کے لیے ایک یونیفارم پالیسی پورے ملک کے لیے ہونی چاہیے کہ آیا کہ ہر سال اگر ایسا نقصان ہوتا رہے اور ہر سال گھر بنتے جائیں اور پھر لوگ سیلاب کے بعد پھر دوبارہ بنانا شروع کر دیں, تو اس کے لیے ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے. تھینک یو سر.